بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 50واں سبق ہے، اور آج کا یہ سبق ہم حدیث نمبر 113 سے پڑھیں گے۔ حدثنا محمد بن مسنہ حدثنی محمد بن جعفر حدثنی شعبہ قال سمعت مالک بن عرفطہ سمعت عبد خیر رأيت عليا أوتي بقرسي فقعد عليه ثم أوتي بقوز من ماء فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد فذكر الحديث۔ دیکھیں اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے کہ عبد خیر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک کرسی لائی گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر پانی کا ایک پیالہ آیا، آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو سے، اور انہوں نے آخر حدیث تک روایت بیان کی ہے۔ دیکھیں ذرا اس حدیث کی مختصر سی تشریح۔ اس حدیث کے تحت ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اختلافی مسئلہ ہے کیفیت مسح میں اختلاف۔ کیفیت مسح میں اختلاف۔ امام نبوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسح کی 5 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، ایک ہی چلو سے مزمزہ اور استنشاق، اور پھر اسی طرح 2 بار پھر 3 بار کرنا، یعنی پہلے ایک چلو لے کر مزمزہ اور استنشاق کرنا، پھر دوسرا چلو لے کر اس سے بھی مزمزہ اور استنشاق، اور پھر تیسرا چلو لے کر اس سے بھی مزمزہ اور استنشاق کرنا۔ اور دوسرا قول یہ کہ ایک ہی چلو سے 3 بار مزمزہ اور استنشاق اکٹھے کرنا، یعنی ایک چلو میں پانی بھرنا اور وہی پانی منہ میں بھی اور ناک میں بھی ایک دفعہ ڈالنا، پھر نکال کے دوبارہ ڈالنا، پھر تیسری مرتبہ ڈالنا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ایک چلو سے پہلے 3 بار مزمزہ کرنا اور پھر اس سے 3 بار استنشاق کرنا۔ اور چوتھا قول یہ کہ ایک چلو سے اکٹھے 3 بار مزمزہ، پھر دوسرا چلو لے، پھر دوسرے چلو سے اکٹھے 3 مرتبہ استنشاق کرنا۔ اور 5واں قول یہ ہے کہ مزمزہ 3 بار الگ الگ پانی سے کرنا اور استنشاق بھی 3 بار الگ الگ پانی سے کرنا۔ شوافع کے ہاں پہلی صورت راجح ہے، یعنی ایک ہی چلو سے مزمزہ اور استنشاق کرنا، پھر اسی طرح 2 بار پھر 3 بار کرنا، یعنی ایک چلو لے کے اس میں مزمزہ اور استنشاق اکٹھا، پھر دوبارہ چلو لے کر مزمزہ اور استنشاق اکٹھا، پھر دوبارہ چلو لے کر مزمزہ اور استنشاق اکٹھا۔ اور احناف کے ہاں یہ آخری صورت کے ہر مزمزے اور استنشاق کے لیے الگ الگ چلو لیا جائے، یعنی 3 مرتبہ مزمزے کے لیے الگ 3 مرتبہ پانی لیا جائے، اور 3 مرتبہ استنشاق کے لیے الگ 3 مرتبہ پانی لیا جائے۔ دیکھیں شوافع کا استدلال جو ہے، شوافع کا استدلال ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، یہ الفاظ ہیں، تو اس سے وصل اولا معلوم ہو رہا ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث بیان جواز پر محمول ہے، کیونکہ بظاہر یہ عبارت جو ہے یہ آپ کے بھی یعنی امام شافعی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ پھر تو وصل بثلاث غرفات کے قائل ہوں، کیونکہ یہاں بظاہر الفاظ حدیث سے وصل بغرفہ سمجھ آ رہا ہے۔ شوافع کے اس استدلال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں شعبہ کو وہم ہوا ہے کہ بماء واحد کی زیادتی دوسرے روات نے ذکر نہیں کی ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں ان کو یہ وہم ہوا ہے کہ اپنے استاد کا نام خالد بن علقمہ کی بجائے مالک بن عرفطہ، یعنی خالد بن علقمہ کی بجائے کیا ذکر کیا؟ مالک بن عرفطہ، یہ ذکر کیا ہے، جو کہ محدثین کے ہاں یہ غلط ہے،
کیونکہ کہیں ایسا کوئی راوی نہیں ہے کہ جس سے حدیث نقل ہو اور اس کا نام مالک بن عرفطہ ہو۔ دیکھیں یہاں ایک فائدہ ذکر کیا گیا کہ خالد بن علقمہ کے 3 شاگرد ہیں، نمبر 1 زائدہ، نمبر 2 ابو عوانہ، نمبر 3 شعبہ۔ ان میں سے زائدہ اپنے استاد کا نام خالد بن علقمہ ہی ذکر کرتے ہیں، اور ابو عوانہ بھی پہلے خالد بن علقمہ ذکر کرتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ شعبہ مالک بن عرفطہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی مالک بن عرفطہ ذکر کرنے لگے اور کہا کہ شعبۃ اعلم منی، شعبہ مجھ سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ اور علامہ حافظ ابن حجر علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ابو عوانہ نے پھر اپنے رجوع سے رجوع کر لیا، اور اس کی تائید امام ابو داؤد علی رحمہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ابو عوانہ نے اپنے استاد کا نام خالد بن علقمہ ذکر کیا اور شعبہ نے مالک بن عرفطہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک سوال ہوگا کہ شعبہ تو حفاظ حدیث میں سے ہیں اور بعض نے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا ہے، تو پھر ان کو کیسے اپنے شیخ کا نام بھول سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے استاد مالک بن عرفطہ ہی ہوں گے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، حافظ الحدیث تھے، حفاظ حدیث میں سے تھے، لیکن جمی محدثین نے اس کو وہم قرار دیا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ اگر مالک بن عرفطہ کوئی راوی ہوتے تو اس سے کوئی اور حدیث بھی منقول ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان سے کوئی اور حدیث منقول نہیں ہے۔ آگے حدیث نمبر 114، دیکھیں یہ حدیث نمبر 114 یہ حضرت زر بن حبیش سے روایت ہے۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے، پھر یہی روایت بیان کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ایسا مسح کیا کہ پانی ٹپکنے والا تھا، اور دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح تھا۔ اب یہاں دیکھیں اس حدیث کو ذرا، یہاں اس حدیث کے اندر ایک جملہ ہے مسح علی رأسہ حتی لما یقطر، کہ سر کا مسح کیا کہ اس کے قریب تھا کہ سر کے مسح سے پانی ٹپکنے لگ جائے۔ دیکھیں شوافع نے حدیث کے اس جملے سے استدلال کیا کہ تعدد مسح مسنون ہے، اور طریق استدلال یوں کیا کہ حتی غایت کے لیے آتا ہے، اور غایت وہاں ہوتی ہے جہاں امتداد ہو، اور لما یہ امر کی نفی کے لیے آتا ہے جس کا وجود ممکن ہو۔ اب معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے بار بار مسح کیا تو ممکن تھا کہ پانی کے قطرے گر پڑے، لیکن گرے نہیں۔ دیکھیں ہم اس کا جواب یہ دیتے کہ یہاں حتی فا کے معنی میں، حتی غایت کے نہیں بلکہ حتی فا کے معنی، اور لما یہ لم کے معنی میں ہے، یعنی انہوں نے اتنا خفیف اور ہلکا سا مسح کیا کہ قطرے بھی نہیں گرے۔ قطرے تو تب گرتے کہ جب وہ بار بار مسح کرتے۔ اچھا یہاں ایک سوال ہوگا کہ حتی کا لما پر داخل ہونا عربی ضوابط کے خلاف ہے، کیونکہ حروف تو حرف پر داخل نہیں ہوتا، حتی ہے اور پھر لما ہے تو یہ تو حرف پر داخل نہیں ہوتا، یعنی دیکھیں حتی لما یہ دونوں حروف ہو گئے ہیں۔ تو اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ روایت بالمعنی کے قبیل سے ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ دیا کہ عربی ضوابط و قواعد جہاں قرآن و حدیث کے خلاف ہوں ان کو رد کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح اور بلیغ کوئی نہیں تھا۔ جزاک اللہ، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔